رسول اکرم کے انتقال کے بعد صحابہ کے دل کی جو کیفیت تھی، جو دماغ کی کیفیت تھی، وہ برداشت کے باہر تھی۔ میرے صحابہ کرام حیران تھے، پریشان تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ میرا رسول دنیا سے جا سکتا ہے، میرے رسول کا انتقال ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر کہتے تھے نہیں نہیں، جو یہ بات کہے گا عمر اس کی گردن مار دے گا، عمر اس کو قتل کر دے گا، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے، 40 دن کے بعد لوٹے تھے۔ میرے رسول بھی گئے ہیں اور لوٹیں گے اور ان لوگوں کو سبق سکھائیں گے جو یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کا انتقال ہو۔ مگر اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کردار ادا کیا ہے اور جس ہوشیاری کا اور جس ذہانت کا اور جس دور اندیشی کا ثبوت دیا ہے میرے بھائیوں، وہ حضرت ابوبکر ہی کا خاصہ ہو سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر آتے ہیں، اللہ کے رسول کا انتقال ہو چکا ہے، حجرہ عائشہ میں آپ کا جسم مبارک آپ کے بستر پر ہے۔ حضرت ابوبکر آتے ہیں، اما عائشہ کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کے جسم کو کپڑے سے ڈھانک کر کے رکھا گیا ہے، آپ کے چہرے کو کھولتے ہیں، آپ کی پیشانی کو چومتے ہیں اور زار و قطار رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں طبت حیا و میتا، اے میرے نبی آپ دنیا کی زندگی میں ہی پاک اور صاف تھے اور موت کے بعد بھی آپ پاک اور صاف ہیں۔ لا یجمع اللہ علیک موتتین ابدا، اے میرے رسول، اے میرے نبی، اللہ تعالیٰ سب کو ایک موت دیتا ہے اور وہ ایک موت آپ کو آ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو 2 موت نہیں دے گا، 2 موت آپ کے اوپر اکٹھا نہیں کرے گا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق مسجد میں آتے ہیں، حضرت عمر غصے میں کھڑے ہیں، حضرت ابوبکر کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، الا رسلکا، تھوڑا سکون سے کام لو۔ لیکن حضرت عمر کی پوزیشن میں فرق نہیں ہے، یا کھڑے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں اور حدیث کے الفاظ ہیں ممبر پہ نہیں کھڑے ہوتے، ممبر کے پہلو میں، ممبر کے بغل میں کھڑے ہوتے اور کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتے ہیں، اور اس خطبے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 کی تلاوت کرتے ہیں۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ او لوگو، محمد تو ایک رسول ہیں، ان کے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ افإن مات، اگر ان کو موت آ جائے، او قتل، یا ان کو شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ کیا تم مرتد ہو جاؤ گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ، اور جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے، فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا، وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ یہ آیت پڑھی حضرت ابوبکر صدیق نے، اور اس کے بعد وہ تاریخی جملہ کہا تھا جو سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل، کہا ہے لوگو من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ یہ کان کھول کر کے سن لے کہ آپ کو موت آ چکی ہے، آپ دنیا سے جا چکے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ یہ جان لے فإن اللہ حی لا یموت، کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ جب یہ خطبہ دیا حضرت ابوبکر صدیق نے، بخاری کے الفاظ ہے فَنَشَجَ النَّاسُ يَبْكُونَ، جتنا مجمع تھا سب رونے لگا، سب زارو قطار رونے لگے، اور حضرت عمر کہتے ہیں مَا تُقِلُّ رِجْلَايَ، میرے پیر زمین پر ٹک نہیں رہتے، میں گر پڑا، میرے پیر زمین پر ٹک نہیں رہتے، اور میں نے یقین کر لیا کہ ہاں اب رسول اکرم اس دنیا میں نہیں ہے، اور مجھے ایسا لگا جیسے قرآن کی اس آیت کو میں آج پہلی مرتبہ سن رہا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر کا وہ خطبہ ہے میرے پیارے بھائیوں، تاریخی خطبہ ہے، جس خطبے نے حضرت عمر کو بھی یہ تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا کہ اللہ کے رسول اب اس دنیا میں نہیں ہے، آپ کا انتقال کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس حضرت ابوبکر اور عمر اکثر جایا کرتے تھے کیونکہ یہ رسول کی بڑی محبوب صحابیہ تھیں۔ حضرت ابوبکر اور عمر ان کے پاس اکثر جایا کرتے تھے اور جا کر کے اللہ کے رسول کو یاد کرتے تھے۔ تو ایک دن یہ لوگ گئے تو حضرت ام ایمن بہت رو رہی تھی، تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے تسلی دی کہ اے ام ایمن اتنا کیوں روتی ہو، موت کا وقت متعین ہے، اللہ کے رسول کی موت کا وقت آیا، اللہ نے آپ کو بلا لیا، اس میں اتنا رونے کی کیا بات ہے؟ تو ام ایمن کیا جواب دیتی ہیں، میں اس بات پر نہیں رو رہی ہوں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے. میں اس بات پر رو رہی ہوں کہ اب جبریل دنیا میں وحی لے کر کے نہیں آئیں گے. قرآن کی آیتیں اترنا اب بند ہو گئی, وحی کا نزول اب بند ہو گیا. اللہ کی طرف سے جب وحی کا نزول ہوتا تھا اس کی